بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا پہلا ٹاپک ہے ایڈا گیبلر ایز ٹریجڈی، ایڈا گیبلر ایز ٹریجک ہیروئن۔ یہ پیج نمبر 30 پہ یہ ٹاپک دیا ہوا ہے۔ ایڈا گیبلر کے آخری ٹاپکس کی طرف ہم بڑھتے جا رہے ہیں۔ فرسٹ پیراگراف پہ بات کرنے جا رہا ہوں کہ ایڈا گیبلر ایک نوبل خاتون کی کہانی ہے جو کہ اپنے ایمبیشنز کی غلام ہے۔ ہینریک ابسن نے کامیابی سے اپنے ٹریجڈی لکھنے کا جو ٹارگٹ ہے اس کو اچیو کیا، اور کیسے اچیو کیا اس نے؟ دراصل اس نے اچیو کرنے کے لیے اس نے ایک ایسی سٹوری پریزنٹ کی جس کے اندر اس نے ہیڈا کی ایلیسٹ ڈیزائرز کو ڈپکٹ کیا جو کہ اس کی اپنے ہی انہیلیشن کی وجہ بنے۔ دوسرے الفاظ میں ہیڈا گیبلر نہ صرف ایک پلے ہے بلکہ در حقیقت یہ ایک ایسی ٹریجڈی ہے جس کے اندر عورت خود اپنی تباہی کی ذمہ دار ہے، یعنی کہ اس کی خواہشات ہی اس کو اس کی تباہی کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ یہ پلے تنقید نگاروں کے لیے ایک ڈیبیٹ کا ایک موضوع ہے، ایون کہ ہینریک ابسن کی موت کے بعد بھی تنقید نگار اس پلے کے اوپر بحث کرتے رہے کہ کیا یہ پلے ٹریجڈی کی ریکوائرمنٹس کو کمپلیٹ کرتا ہے یا نہیں۔ وہ ریکوائرمنٹس جو کہ ایرسٹاٹل نے اپنی کتاب پوئٹکس میں ڈسکس کی ہوئی ہیں۔ زیادہ تر کرٹکس یہ سوچتے ہیں کہ ہینریک ابسن نے ہیڈا گیبلر کے کردار کو بڑا چڑھا کے بیان کیا ہے۔ اس نے اس پلے کو میلو ڈرامیٹک ٹچ دیا ہے۔ کچھ اس بات پہ ایگری کرتے ہیں کہ ہیڈا گیبلر ماڈرن ٹریجڈی کی ریکوائرمنٹس کو فلفل کرتا ہے، گو کہ ایرسٹاٹل کی ریکوائرمنٹس کو کسی حد تک فلفل نہیں کرتا۔ یہ تھا فرسٹ پیراگراف جس کے بارے میں نے بات کی۔ سیکنڈ پیراگراف میں دیکھتے ہیں کہ یہ بات اس کے ہیڈا گیبلر کے ٹریجک کریکٹر سے یہاں ہے کہ ہیڈا جو ہے وہ ایک نوبل برتھ کی خاتون ہے۔ ہینریک ابسن نے جنرل گیبلر کی بیٹی کو ہی اس پلے کی ہیروئن بنایا اور وہی اس پلے کا ٹائٹل بھی ہے۔ ہیڈا گیبلر اپنی فیٹ کی وجہ سے سفر نہیں کرتی بلکہ اس کی خواہشات ہی اس کی تباہی کی وجہ بنتی ہیں۔ مارشا اور پیراپیٹیا کا کانسیپٹ جو کہ کسی بھی ٹریجڈی کے لیے سب سے امپورٹنٹ ایلیمنٹس ہیں وہ اس پلے کے اندر آبویسلی اویلیبل ہیں۔ آپ اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتے کہ یہ ہیڈا گیبلر نہ صرف ایک عورت کی داستان ہے بلکہ ایک کامیاب ٹریجڈی ہے۔ اب یہ کیسے ٹریجڈی ہے آگے میں اس کو ایلیبریٹ کرتا ہوا چلوں گا کہ جب ٹریجڈی کے بارے میں ڈسکس کرتے ہوئے نہ تو آپ ایرسٹاٹل کو اگنور کر سکتے ہیں، نہ آپ ولیم شیکسپیئر کو انڈر ایسٹیمیٹ کر سکتے ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ ایرسٹاٹیلین ٹریجڈی اور شیکسپیئرین ٹریجڈی کے درمیان ڈفرنس ہے۔ گو کہ ٹریجڈی کا پرپس تو سیم ہے، لیکن ایرسٹاٹل کی ٹریجڈی اس کانٹیکسٹ میں پریفر کی جاتی ہے کیونکہ وائڈر ٹریجڈی کی ڈیفینیشن اس نے پوئٹکس میں دی ہے۔ حتیٰ کہ زیادہ تر ٹریجڈی جو ہے وہ ان کو جب آپ ایلیبوریٹ کرتے ہیں یا جو لکھی جاتی ہیں وہ ایرسٹاٹل کی ہی ڈیفینیشن کے پرسپیکٹو میں لکھی جاتی ہیں۔ ایرسٹاٹل نے جو ڈیفائن کیا تھا اس نے کہا تھا کہ ٹریجڈی از امیٹیشن آف این ایکشن دیٹ از سیریس یونیفارم اینڈ آف اے سرٹن میگنیٹیوڈ ہیونگ اٹ سیلف اینڈ سو آن اینڈ سو آن۔ اس نے کردار کی بات کی، کریکٹر کے اندر فلاں ہونا چاہیے، اچھا سیریس ہونی چاہیے، میگنیٹیوڈ ہونا چاہیے اس کے اندر، بڑا کریکٹر ہونا چاہیے، اس کا پلاٹ کمپلیٹ ہونا چاہیے، اس کے اندر کیتھارسس ہو ایموشن کا، پٹی اینڈ فیئر اراؤز ہو، ٹھیک ہے۔ تو ابھی ہم انہی چیزوں کے اوپر، انہی اسپیکٹس کے اوپر بات کریں گے۔ وہاں فورتھ پیراگراف پہ کہ سب سے امپورٹنٹ ایلیمنٹ جو فرسٹ اور فورموسٹ ایلیمنٹ ہے کسی بھی ٹریجڈی کا وہ ہے کہ ہیرو یا ہیروئن جو ہے وہ نوبل فیملی سے ہونا چاہیے، اپر یا ایلیٹ کلاس کے اندر ہونا چاہیے۔ چیپٹر 13 جو پوئٹکس کا ہے وہ دراصل ٹریجک ہیرو سے ڈیل کرتا ہے،
ارسطاٹل کے مطابق ٹریجک ہیرو ایک نوبل نیچر کا کردار ہونا چاہیے. تو آپ کے سامنے ہیڈا کا کردار بھی اسی طرح کہ وہ ایلیٹ کلاس کی فیملی ہے, وہ جنرل کی بیٹی ہے, اور بحیثیت جنرل کی بیٹی ہونے کے ناطے اس کا سوسائٹی کے اوپر ایک اثر و رسوخ بھی موجود ہے. جنرل گیبلر کی تصویر اس کے صوفہ, گھر کے صوفے کے اندر ہینگ کری لٹکی ہوئی ہے. ٹائم اینڈ اگین وہ گنز کے ریفرنسز اس پلے کے اندر دیے گئے ہیں, اور مختلف کرداروں کی آپس میں ڈسکشن اس چیز کو ریویل کرتی ہے کہ ہیڈا جو ہے وہ ایک ڈگنیفائڈ فیملی کی خاتون ہے, ڈگنیفائڈ فیملی میں پیدا ہوئی ہے. لہذا بینگ اے نوبل فیملی, یعنی کہ میں نے بتایا کہ ہیرو جو ہے وہ نوبل فیملی کا ہونا چاہیے. ہیڈا بھی ارسطاٹل کے اس ریکوائرمنٹ کو پورا کرتی ہے, اس حد تک ضرور پورا کرتی ہے کہ وہ بھی نوبل کلاس سے ہے. یہ چیز مینشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ارسطاٹل نے ٹریجڈی کے معاملے میں وومن کو جو ہے وہ پریفر نہیں کیا, بلکہ وہ یہ سمجھتا تھا کہ عورتیں جو ہے مردوں سے انفیریئر ہیں. لیکن ہم نے بات کی تھی کہ وہ جو عورتوں کے حقوق کی موومنٹ چلی, تو اس وجہ سے یہ اس وقت کے اثرات تھے یا اس وقت کے معاملات تھے. ابسن نے بھی اسی ٹاپک کو, انہی چیزوں کو ڈیل کرتے ہوئے لکھا. تو یہاں پہ آ کے جو ایکول رائٹس والی بات جو سلسلے شروع ہوئے, تو یہاں اس پلے کے اندر بھی وہی چیز نظر آتی ہے, یعنی کہ اس سے ماورا ہو کے وہ لکھ رہا ہے. آگے بات کرتے ہیں اگلی ریکوائرمنٹ پہ. وہ ہے کہ ٹریجک کریکٹر بالکل مطلب خطاؤں سے پاک نہیں ہونا چاہیے, ورچوس نہیں ہونا چاہیے. کہ اگر ورچوس کردار پراسپیرٹی سے ایڈورسٹی کی طرف فال کرتا ہے تو یہ چیز ہمیں جو ہے نا بہت زیادہ شاک کرے گی, یہ ہمیں شاک کرے گی, ہمیں تکلیف دے گی وہ. اسی طرح برا کردار بھی ٹریجڈی کے لیے اچھا نہیں ہوتا. یعنی کہ پاسنگ فرام ایڈورسٹی ٹو پراسپیرٹی ایبسولوٹلی ایلین ٹو دا اسپرٹ آف ٹریجڈی. بسائڈز اف دا ہیرو از بیڈ دین اٹ ول ایکسائٹ نیدر پیٹی نار فیئر. کہ اگر ہیرو بیڈ ہے, برا کردار ہے, تو نہ پیٹی نہ فیئر, دونوں ایکسائٹ نہیں ہوں گے, بلکہ مورل سینس جو ہے وہ جسٹیفائی ہوگا. لہذا ٹریجک ہیرو جو ہے وہ دونوں ایلیمنٹس کی کمبینیشن ہو. ٹھیک ہے, اس کے اندر خامی بھی ہونی چاہیے, کوئی نہ کوئی کردار کے اندر خامی ہونی چاہیے جس کی وجہ سے پٹی اور فیئر کے ایموشن جو ہے وہ ایووک کریں. جہاں تک ہیڈا گیبلر کا تعلق ہے, وہ ٹریجڈی کی اس ریکوائرمنٹ کو فلفل کرتی ہے. وہ ایک ورچوس لیڈی نہیں ہے, اس کے اندر بھی ان ایتھیکل ڈیزائرز ہیں, اور وہ یہ امید رکھتی ہے کہ اس کی ڈیزائرز بھی ایک دن فلفل ہوں گی. اور اس کے ساتھ ساتھ ہیڈا جو ہے وہ کسی ٹریجڈی کے لیے اتنی بری بھی نہیں ہے. لہذا وہ بینگ اے کمبینیشن آف گڈ اینڈ بیڈ, ہیڈا گیبلر ایک پرفیکٹ ٹریجک ہیروئن کی صورت میں ہمارے سامنے پیش کیا ہے ابسن نے. تیسری ریکوائرمنٹ, ارسطاٹل کے ویو میں ہیرو جو ہے وہ لافٹی ایمیننس سے فال کرتا ہے اور ڈیزاسٹر کی طرف آتا ہے, جو کہ اس کی ساری زندگی تباہ کر دیتا ہے. اور یہ ساری چیز جو ہے وہ اس کے ڈیلیبریٹ ویکنس کی وجہ سے نہیں ہوتی, بلکہ اس کے کردار کے اندر کوئی فریلٹی یا کوئی گریٹ ایرر ہوتا ہے. تو اس تھرڈ اسپیکٹ کو آپ دیکھیں, یعنی کہ اس کے کردار کے اندر کوئی خامی ہوتی ہے. تو اسی طرح خامی کو آپ مسٹیک کی صورت میں بھی لے سکتے ہیں کہ ان خاص آلات کے بارے میں اس کا نالج انیڈیکویٹ ہے, اس کو آپ مارشا کا نام بھی دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اینگر میں یہ ایسا ایکٹ بھی ہے کہ جو غصے میں کیا جاتا ہے, اور کہتا ہے کہ ٹو بی کنسائز, ہیرو جو ہے وہ ضرور جو ہے نا مسٹ سفر بیکاز آف اے مارشا, کہ ضرور وہ سفر کرے گا, مارشا کی وجہ سے سفر کرے گا. تو جب آپ ہیڈا گیبلر کو دیکھتے ہیں تو اس کے اندر بہت سے ایسے انسیڈنٹس ہیں جو کہ جن کی وجہ سے آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ بھی فال موجود ہے. جیسے ہیڈا کی ریش ججمنٹ جو وہ ایویڈنٹ ہے. ہم مشکل محسوس کرتے ہیں ان چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کرنے میں کہ کون سے انسیڈنٹ جو ہے وہ ہیڈا کی تباہی کے زیادہ ریسپانسبل ہے. اس کا لو برڈ سے شادی کرنا, یا اس کا شادی کرنے کا فیصلہ, یا
ٹیسمین سے شادی کرنے کا فیصلہ یا لو برگ کو چھوڑنے کا فیصلہ یا ایلیٹ لو برگ کے مینوسکرپٹ کو اپنے پاس رکھنا اور اس کو گن دینا، یہ ساری چیزیں اس کی چوائسیز ہیں، لیکن یہ ساری چیزیں پری پلان نہیں ہیں۔ مور اوور اسپیکٹیٹر جو ہے نا وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ چوائسیز جو ہے نا کسی ریشنس کی وجہ سے کی گئی، یہ فیصلے ریشنس کی وجہ سے کیے گئے۔ ہیڈا اتنی عمر کی تو تھی کہ وہ اپنی شادی کا فیصلہ کر سکتی تھی، اور اسی وجہ سے اس نے لو برگ کو ریجیکٹ بھی کیا اور ٹیسمین کو ایکسیپٹ بھی کیا۔ دونوں چیزیں اس کے نزدیک جسٹیفائڈ تھیں۔ وہ ایک ایسے مرد کا انتخاب کرتی ہے کہ گو کہ وہ اسے محبت تو نہیں دے سکتا، لیکن اس کی قسمت میں پروفیسر بننا لکھا ہوا ہے، لہذا وہ جو ہے ایلیٹ لو برگ سے جارج ٹیسمین زیادہ بہتر ہے۔ وہ ایک ایسا فیصلہ کرتی ہے کہ وہ ایسے فیصلے کرتی ہے کیونکہ وقت اس کو مجبور کرتا ہے۔ somehow we find her responsible in her decisions۔ مثال کے طور پہ اس کی جو ڈیزائر ہے سنگلز کی لائف گزارنے کی ڈیزائر، مطلب ہے بیچلر لائف گزارنے کی ڈیزائر، اور باہر جانا، پارٹیز انجوائے کرنا اور illicit ریلیشن شپس رکھنا، یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ اس کے کردار کے اندر خامیاں ہیں۔ یہ انسیڈنٹس اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ وہ اپنی تباہی خود اپنے ہاتھوں سے لے کے آتی ہے، لہذا اماشا کی ریکوائرمنٹ بھی اس پلے کے اندر پوری کی گئی ہے۔ اس کے بعد اگلا پہلو ہے وہ ہے پیراپیٹیا، دیٹ از آلسو سین بائی دا آڈینس which ultimately rouses the feelings of pity and fear۔ ٹھیک ہے، پٹی اینڈ فیئر دونوں فیلنگ ہمارے اندر یہ اراؤز کرتی ہے۔ پائٹی نہیں ہے، لاسٹ پیراگراف ہے پیج نمبر 30 پہ، یہ پٹی ہے۔ ٹھیک ہے، در حقیقت یہ وہ ریکوائرمنٹ ہے جو کہ ہیڈا گیبلر کو حقیقی معنوں میں ٹریجڈی بناتی ہے۔ ہیڈا جو ہے وہ چیزیں حاصل کرنی چاہتی ہے جس کی وہ خواہش کرتی ہے، اور somehow وہ ان چیزوں کو اچیو بھی کرتی ہے، لیکن یہ تقدیر کے پلٹے ہیں کہ تقدیر جب پلٹا کھاتی ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ she is totally destructive، کہ وہ خود کو ہی تباہ کر رہی ہوتی ہے۔ پیج نمبر 31 پہ پہنچ گیا ہوں کہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی جو ہے اپنے ٹریڈیشنز کے مطابق نہیں گزارتی، تو وہ لو برگ کو استعمال کرتی ہے تاکہ وہ اپنے زندگی کے آبجیکٹیوز کو حاصل کر سکیں۔ فردر مور وہ اپنے ہسبینڈ میں وہ کوالٹیز دیکھنا چاہتی ہے جو کہ لو برگ کے اندر ہے۔ الٹیمیٹلی وہ اپنی ڈیزائرز کو اکمپلش نہیں کر پاتی، لہذا وہ لو برگ کو یہ سجیسٹ کرتی ہے کہ وہ خودکشی کر لے۔ ہیڈاز کی زندگی کے اختتام کے بعد یہ بات ڈسکلوز ہوتی ہے کہ لو برگ جو ہے وہ رابز کی انجری کی وجہ سے مرا، ٹھیک ہے، اور of his every manliness then it causes catharsis due to pity and fear۔ یہ پارٹی نہیں ہے، پٹی ہے، ٹھیک ہے، یہی پیراگراف جو پیج 31 پہ اینڈ اس کو پارٹی نہیں پٹی کرنا۔ تو یہاں اس طرح یعنی کہ یہ وہ ایلیمنٹس ہیں ہم نے ایرسٹوٹیلین پرسپیکٹو میں رکھے، تو گو کہ وہ اس حساب سے تو ایرسٹوٹیلین ٹریجڈی نہیں، لیکن ٹریجڈی ضرور ہے۔ ٹھیک ہے، اس ڈسکشن کی اپ شارٹ یہی ہے کہ ہیڈا گو کے ٹریجک کریکٹر ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ٹریجک کریکٹر ہے، اور انڈیڈ وہ ٹریجڈی بھی ہے۔ ابسن نے وہ سوسائٹی ہمارے سامنے پریزنٹ کی جس میں عورتیں جو ہے وہ ان ایتھیکل تھیں اور وہ سکینڈل سے ڈرتی تھیں، ٹھیک ہے، اپنی انر سول سے زیادہ وہ سکینڈل سے خوفزدہ تھیں۔ یہ سٹوری ایک سمپل فوک ٹیل نہیں ہے بلکہ ایک حقیقی ٹریجڈی ہے ہر سینس میں۔ ہینرک ابسن ٹریجک کریکٹر کریٹ کرنے کا جو اپنا ٹارگیٹ ہے اس کو اچیو کرنے میں کامیاب ہوتا ہے، اور ایونچولی وہ ٹریجڈی کا ہر انگریڈینٹ اس ہیڈا گیبلر کے اندر وہ ایڈ کرتا ہے، اور اسی وجہ سے ہم ہیڈا گیبلر کو ٹریجڈیز کی لسٹ میں ایڈ کر سکتے ہیں۔ یہ میں نے صرف اس کے ایک پہلو پہ بات کی، ہم نے ایرسٹوٹیلین پرسپیکٹو کو سامنے رکھا اور اسی کو سامنے رکھ کے ہم نے یہ چیزیں الیبریٹ کی کہ کس حد تک یہ جو نا ٹریجڈی بنتی ہے۔